السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا بھائی، آپ کا دوست، اپنی کلاس کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے درجہ خامسہ اردو کی کلاس کا ترجمان بن کر کے آیا ہے۔ آپ کے سامنے کسی کتاب کا خلاصہ پیش کرنا سورج کے سامنے چراغ رکھنے کی مانند ہے۔ دراصل آپ کے سامنے کتاب کا خلاصہ پیش کرنا نہیں، بلکہ اپنے اساتذہ سے لی گئی اس خوشبو سے آپ کو معطر کرنا ہے جو میں نے اپنے اساتذہ سے لی۔ یہ کتاب تفسیر مصطلح الحدیث، علم حدیث کے موضوع پر لکھی گئی ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں علم حدیث کے قواعد و ضوابط کو مختصر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ابتدائی طلباء کے لیے جتنی آسان ہے اتنی ہی تخصصات کے طلباء کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر محمود الطحان، جو کہ معروف مذہبی اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ماہرین محدثین میں سے تھے، ان کی یہ کتاب دنیا بھر کے جامعات و مدارس میں پڑھائی جاتی اور داخل نصاب ہے۔ اس کتاب کا منہج کتاب کے شروع میں جو بتلایا گیا مقدمے میں کہ اس کتاب کا منہج نخبۃ الفکر کا سا ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھ لینے کے بعد اور اس کتاب کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کر لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کتاب کا منہج صرف و صرف نخبۃ الفکر کا سا نہیں، بلکہ اس کتاب کا منہج مقدمہ ابن صلاح سے بھی ملتا جلتا ہے، کیونکہ مصنف رحمہ اللہ نے بذات خود بعض مواقع پر نخبۃ الفکر کے منہج کو چھوڑ کر مقدمہ ابن صلاح کے منہج کو اپنایا ہے۔ اور اس کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے جو ہیرو بنایا ہے، جس کو اپنی کتاب کا مرکزی محور بنایا ہے، جس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے اس کتاب میں، وہ ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں، اور حافظ ابن حجر اس لائق ہیں ان کو اپنی کتاب اور اپنی دیگر کتابوں کا علوم حدیث کے بارے میں جو کتابیں ہیں انہیں اپنی کتابوں کا ہیرو بنایا جائے۔ اب چونکہ ہماری کتاب تفسیر مصطلح الحدیث علم حدیث کے موضوع پر ہے، تو علم حدیث کی تعریف اور موضوع اور اس کے ثمرے کا بیان کر لینا ضروری سمجھتا ہوں، اور اس کی بعض اصطلاحات ضروریہ کا بیان ضروری سمجھتا ہوں۔ اس علم کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے احادیث کے احوال کو معلوم کیا جاتا ہے، اور اس کا موضوع احادیث ہیں، اس کا موضوع جو ہے حدیث ہے، اور اس کا ثمرہ صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے الگ کر کے صحیح احادیث پر عمل کیا جائے اور ضعیف احادیث کو چھوڑا جائے۔ پھر چلتے ہیں خبر کی تقسیم کی طرف۔ خبر کی مختلف اعتبارات سے مختلف تقسیمات ہیں۔ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے جو تقسیم ہے اس کی اولاً دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خبر متواتر، نمبر 2 خبر واحد۔ خبر متواتر کا بیان کرتے ہیں، خبر متواتر کی تعریف، اس کے بعد اس کی قسمیں۔ خبر متواتر کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اس کے بعد اس کی دو قسمیں ہیں، متواتر معنوی اور متواتر لفظی۔ تعریفات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات ضروری سمجھوں گا کرنا کہ خبر متواتر یعنی احادیث متواترہ جتنی بھی ہیں تمام کی تمام مقبول ہیں، اس لیے ان کے راویوں کے احوال کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں۔ اب چلتے ہیں، آپ کے ذہنوں کو میں مبذول کرنا چاہوں گا خبر واحد کی طرف اور اس کی تقسیمات کی طرف۔ کیونکہ خبر واحد ایک اس کا سمجھ لینا یہاں پہ ضروری ہے۔ کیونکہ بعض لوگ اس کے منکر ہیں، اس لیے یہاں پہ ہم سمجھیں گے۔ خبر واحد کی تعریف کہ جس میں متواتر کی شرائط جمع نہ ہو۔ خبر واحد کی مختلف اعتبارات سے مختلف تقسیمات ہیں۔
تو سب سے پہلی جو تقسیم ہے عدد ترک کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ اس کے بعد دوسری تقسیم کے اعتبار سے یعنی راویوں کے قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے جو تقسیم ہے، اس کی اولاً 2 قسمیں ہیں، مقبول، مردود۔ اس کے بعد مقبول کی تعریف یہ ہے کہ جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح ہو، اور مردود کی تعریف یہ ہے کہ جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو، یعنی مرجوح ہو، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ مقبول جو تھی پہلی قسم تھی، مقبول کو لے لیتے ہیں۔ اقسام المقبول، مقبول کی اقسام، مقبول کی بھی مختلف اعتبارات سے مختلف تقسیمات ہیں۔ سب سے پہلی جو تقسیم ہے، یعنی سب سے پہلی تقسیم مراتب کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے جو مقبول کی تقسیم ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ اب آگے چلتے ہیں دوسری تقسیم کی طرف۔ اقسام المقبول، مقبول کی تقسیم معمول بھی اور غیر معمول بھی کے اعتبار سے، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، حدیث المحکم، مختلف الحدیث، ناسخ اور منسوخ۔ اس کے بعد چونکہ مقبول کی تقسیم کا بیان گزر چکا، اب آتے ہیں مردود کی طرف۔ مردود کی تقسیم، حدیث کو رد کیا جانا 2 وجوہات کی بنا پر ہوگا، یا تو راوی کا سند سے ساقط ہونا، یہ ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ راوی جو ہوگا اس میں طعن ہوگا، طعن کی وجہ سے حدیث کو رد کیا جائے گا۔ تو پھر سخت یا تو ظاہر ہوگا یا تو خفی ہوگا۔ ظاہر کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں، پھر خفی کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں۔ آگے چلو۔ المردود بسبب طعن فی الراوی، مردود طعن فی الراوی کے جو اسباب ہیں 10 ہیں۔ 5 عدالت سے تعلق رکھتے ہیں، اور 5 جو ہیں وہ ضبط سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اس کی قسمیں ہیں، موضوع، متروک، منکر، معروف، شاذ، محفوظ، معلل، مدرج، مقلوب، المزید فی متصل اسانید، المضطرب، اسی طرح دیگر اور قسمیں۔ کل ٹوٹل اس کی 16 قسمیں ہیں جو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خبر واحد کی دوسری تقسیمات، یعنی یہ مردود اور مقبول کا بیان گزر چکا۔ اب ایک اور تقسیم ہے خبر واحد کی جو مقبول اور مردود دونوں کے درمیان مشترک ہے، تو اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ اور اسی طرح ایک اور تقسیم بھی ہے جس میں مقبول اور مردود دونوں یعنی دونوں مشترک ہیں، اس کی بھی المسند اور اسی طرح المتصل، زیادت ثقہ، اعتبار متابع و شاہد۔ اسی طرح ہماری کتاب کے خلاصے کا اختتام ہوا۔ تو آخر میں یہ جو نقشہ ہے، یعنی جو ابھی میں نے سب کچھ بتایا، یہ اس کتاب کا نقشہ ہے جس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کو ہم نے بنایا۔ آخر میں اپنی انتظامیہ اور اپنے محتمم ڈاکٹر مولانا مفتی نعمان نعیم صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے اس طرح کے پلیٹ فارم فراہم کیے کہ جن میں ہمیں اپنی صلاحیت دکھانے کا اور اپنی صلاحیت کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ سے اجازت چاہوں گا۔